دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے یہ ایک منظور شدہ اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں، سٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتوں نے یہ جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کیا. یہ نیشنل ایکشن پلان، ریوائز نیشنل ایکشن پلان اور اب عزم استحکام کے نام سے ایک ڈاکومنٹڈ شکل میں بھی موجود ہے. اس کے اندر جو کائنیٹک ایکشنز ہیں، جو فوج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے کام ہیں، وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں. اور وہ اس کے 4 فیزز ہیں: کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر. تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو ویل ہیو ٹو دین انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از گوئنگ آن. تو یہ جو افواج پاکستان کا اور قانون نافذ کرنے والوں نے 4 مرحلوں میں کام کرنا ہے، جو ایک مربوط حکمت عملی طے شدہ، اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ایگریمنٹ ہے: کلیئر، ہولڈ، بلڈ، ٹرانسفر. اس میں جو فوج کا کام ہے وہ ہے دہشت گردی سے علاقوں کو کلیئر کرنا اور ان کو عارضی طور پر ہولڈ کرنا، تاکہ وہاں پہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ وہاں پہ اس کے لیے ایک سازگار ماحول پرووائڈ کیا جائے جس میں آ کے وہ سماجی اور معاشی منصوبے لگائے اور پھر اس علاقے کو کلی طور پہ ٹیک اوور کرے. اس میں جو فوج ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے یہ 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے، اس میں 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے جس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا چکی ہے. 46,000 کلومیٹر سے زیادہ مربع کلومیٹر زیادہ علاقہ ہے، اس کو کلیئر کرا چکی ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی آلویز سے دیٹ دیر از نو گو ایریا ان پاکستان. یہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ عملاً دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو. تو جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ تو مکمل ہو چکے. اور یہ جو آپ آپریشن ذکر کرتی ہیں 130، یہ انٹیلیجنس بیس چھوٹے بڑے آپریشن جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس میں پولیس بھی شامل ہیں اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہیں، یہ کیے جاتے ہیں اسی کو مزید تقویت اور دوام دینے کے لیے. اب یہ جو بلڈ اور ٹرانسفر کا کام ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو لیڈ ہے دیٹ از ود دی لوکل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس، کیونکہ اس میں آ کے انہوں نے وہاں پہ صحت کے، تعلیم کے، روزگار کے، سوشل اکنامک پروجیکٹس لانے ہیں تاکہ عوام کو جو سا ہے ایک روزمرہ کی زندگی میں مصروف کیا جائے. اس میں بھی میں اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان فوج ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں لوکل گورنمنٹس کی، پروونشل کی، نیشنل لیول پہ اس کی اعانت کرتی ہے. اور ملٹیپل پروجیکٹس جو سے ہیں، تعلیم کے، صحت کے، روزگار کے، انفراسٹرکچر کے، وہاں پہ ان علاقوں میں کے پی کے اور بلوچستان میں پاک فوج کی جو یونٹس ہیں، فارمیشنز ہیں، وہ کرتی ہیں. ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، وہ آپ لوگ سب آگاہ ہے اس سے اور عوام سے آگاہ ہے. لیکن یہ جو آپ کا کلیئر اور ہولڈ کے بعد چونکہ وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا فیز مکمل نہیں ہو رہا، تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی جو اجارہ داری ہے اس کا جو انحصار ہے، مین انحصار، وہ فوجی آپریشنز پہ رہ گیا. ان علاقوں میں حکومت کی اجارہ داری کا ذریعہ یہ فوجی آپریشنز نہیں ہو سکتے خالی. اور اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جن کو ہم بار بار کلیئر کر رہے ہیں، حوالے کرتے ہیں انتظامیہ کے، دوبارہ جو سا چونکہ بلڈ اور ٹرانسفر فیز نہیں ہوتا وہ دوبارہ کلیئر کرنے پڑتے ہیں. اس کا ایک اور فال آؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ آرمی کی جو پرلونگ ڈپلائمنٹ ہے، بیکاز بلڈ اور پھر جو انتظامیہ نے ٹرانسفر لینا ہے ان علاقوں میں، صوبائی حکومتوں نے اور جو وہاں کی انتظامیہ لوکل گورنمنٹس ہیں، دے شوڈ ٹیک اوور. وہ چونکہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے جو پرلونگڈ آرمی ڈپلائمنٹ ہے اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے فوج کے خلاف ایک زہریلا بیانیہ بنانے کا لوگوں کو موقع ہی ملتا ہے. تو دس از ون ریزن، بٹ دس از ناٹ دی اونلی ریزن.
دی ادر ریزن از کہ جو کہ ہمیں اعداد و شمار اور شواہد بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگست 2021 سے اس کے بعد سے جو فتنہ الخوارج ہے اور دہشت گرد ہیں ان کی جو سہولت کاری ہے وہ بڑھ چکی ہے جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی. اور یہ سہولت کاری جو سی ہے یہ چاہے ٹریننگ کیمپس کی شکل میں ہو, چاہے یہ لاجسٹک سپورٹ کی شکل میں ہو, چاہے یہ افغان شہریوں کا خود فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں میں شامل ہونے کی شکل میں ہو, چاہے یہ خودکش بمباروں کی پروویژن کی شکل میں ہو, چاہے یہ جو چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ ہے اس کی جدید اسلحے کی فراہمی کی شکل میں ہو, یہ بڑھ چکی ہے. اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہے. یہ اس برادر یہ ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے افغانستان, اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا, اسپیشلی جب بھی وہاں پہ کوئی مشکلات آئیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر پڑوسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے. اور یہ وہ خارجین جن کا نہ کوئی دین اسلام سے تعلق ہے, نہ ان کا کوئی انسانیت سے تعلق ہے, اور نہ ہی ان کا کوئی قبائلی اقدار اور رواج سے کوئی تعلق ہے. حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی چیزوں میں رابطے ہیں, اچھے تعلقات ہیں, بہت سے معاملات پہ بات چیت چلتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو برادر پڑوسی اسلامی ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رکھنے ڈال سکیں گے وہ, تو ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں. تیسری جو ایک وجہ ہے, یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی آپ نے بات کی, وہ میں بار بار اس فورم سے کہہ بھی چکا ہوں کہ جو فوج ہوتی ہے وہ دہشت گرد سے لڑتی ہے, قوم دہشت گردی سے لڑتی ہے. اسی لیے حکومت نے یہ جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی ایک نئی شکل جو حکمت عملی کی عزم استحکام کے نام سے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے پیش کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وہ نان کائنیٹک ایکشنز ہیں وچ آر اسینشیل ٹو ڈیفیٹ ٹیررزم ان ٹوٹیلٹی, ان پہ عمل کیا جائے, جس میں لیڈ باقی سٹیک ہولڈرز کی ہے. اگر ان میں سے 3 سب سے اہم جو ایکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے, ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑا جائے, جو دہشت گرد ہیں اور جو کرمنل مافیاز کا آپس میں نیکسس بنا ہوا ہے اس کو توڑا جائے. اور تیسرا کہ پوری قوم یک زبان ہو کر دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ایک بیانیے پر کھڑی ہو. تو اس میں لیڈ جون سی ہے ان نان کائنیٹک ایکشنز میں بھی باقی سٹیک ہولڈرز کی اور سیاست کی ہے. ہم ان کی ہمیشہ کی طرح بھرپور آنت اور معاونت کرتے رہیں گے. تو ان نٹشل جو آپ نے بات کی, اور بالکل آپ کا جنون سوال ہے کہ اتنے آپریشنز ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از بیکاز کہ کلیئر اینڈ ہولڈ مکمل ہو چکا ہے, بلڈ اینڈ ٹرانسفر کا انتظار ہے اور بڑے عرصے سے انتظار ہے. کراس بارڈر فیسیلیٹیشن ایک پرابلم ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے بہت سی بات چیت کی جا رہی ہے اور ایکشنز لیے جا رہے ہیں. اینڈ تھرڈلی یہ نان کائنیٹک ایکشنز جو ہیں which are part of national action plan, revised national action plan, عزم استحکام, in which the lead is with the non-kinetic partners of this campaign, یہ جو انسانی دہشت گردی کی ہے, this must be done. So that is what is the reason. تھینک یو سر. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی آپ نے اپنے بریف میں بھی بتایا اور ابھی اس سوال کے جواب میں بھی کہ دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان ایک مربوط آپریشن جو ہے اس کو رن کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی صورتحال آئے روز خراب ہوتی جا رہی ہے اور معاشی اشاریے نہ صرف منفی میں جا رہے ہیں بلکہ ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اتنی کٹھن ہو چکی ہے کہ اس کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا یا روزمرہ کے جو اس کے امور ہیں اس کو چلانا بالکل ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو افواج پاکستان باقی چیزوں میں حکومت پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہے, تو کیا اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ ادراک ہے کہ یہ بھی ملکی سلامتی کو لاحق خطرات میں سے ایک خطرہ ہے کہ معاشی صورتحال اگر مزید خراب ہوگی تو ظاہر ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو.
میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کہیں گے اب معیشت پہ فوج بات کرتی ہے. تو I'll have to tread here in the domain جہاں پہ آپ نے سوال کیا, جہاں فوج کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, I'll try to answer what is in your mind کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کی, کیا آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کو پرابلم نہیں ہے, معیشت نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. دیکھیں, یہ پاکستان جو فوج ہے, اس کے جو جوان ہیں, یہ خود اس پاکستان کے متوسط اور نچلے طبقوں سے آتے ہیں. عمومی طور پہ جو ایلیٹ اشرافیہ یا امیر طبقوں سے تو یہ فوج کے جوان اور افسر نہیں آتے. تو ہمیں بخوبی احساس ہے, ہمیں ادراک ہے, بالکل احساس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہم جس طرح پاکستان کے عوام ہیں, ہم بھی اس پہ اسی طرح نبرد آزما ہوتے ہیں جس طرح باقی آپ لوگ نبرد آزما اور پاکستان کے عوام نبرد آزما ہوتے ہیں. بٹ آئی ول ناٹ ٹاک ہیئر آن دی انڈیویجول لیول. لیٹ می ٹرائی ٹو گیو یو اے پرسپیکٹیو کہ اداراتی طور پہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کا آپ کو احساس ہے اور یا نہیں ہے. دیکھیں, 2022-23 میں ہمارا جو دفاعی بجٹ تھا پاکستان کا, وہ جی ڈی پی کا 1.9% تھا. یہ جو رواں سال ہے, اگلا سال 23-24, اس میں ہر سال ہمیشہ مہنگائی بڑھتی ہے نا, اس میں لیکن جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے وہ گھٹ کے 1.7% ہے. تو وی آر سیلف, دی ڈیفینس فورسز آف پاکستان ہیو ریڈیوسڈ دیئر ایکسپینڈیچرس. پھر میں پہلے بھی یہیں سے یہ پہلے بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ اگر ہم خالی اس وقت فوج کی بات کرتے ہیں, پاکستان فوج کی بات کرتے ہیں, تو پچھلے مالی سال کے اندر 100 ارب روپیہ تو اس فوج نے ہارڈ کرنسی جو سی ہوتی ہے وہ جمع کرائے ٹیکسز میں اور ڈیوٹیز کی مد میں. اور جو ہمارے رفائی ادارے ہیں, ذیلی ادارے ہیں, 260 ارب روپے انہوں نے جمع کرائے. اس کے اندر آپ کی فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب روپے, ڈی ایچ ایس نے 23 ارب روپے کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز, این ایل سی نے تقریباً 3.5 ارب روپے, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے تقریباً 3 ارب روپے, اور باقی سب نے تو وہ ملا کے 260 ارب. اور کلی طور پہ تو فوج اور اس کے جو ادارے ہیں, ذیلی ادارے, رفائی ادارے, 360 ارب روپے کی خطیر رقم تو صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کریں. اینڈ ادر دین دیٹ یو نو, آپ سب کو سامنے ہے کہ جو فوج ہے اس کی یہ پریکٹس بھی ہے, کلچر بھی ہے کہ یونٹ لیول سے لے کے آرمی لیول تک جتنا ہم سے پاسبل ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہے وہ فوج کرتی ہے. چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہوں, سندھ میں ہوں, بلوچستان میں ہوں, خیبر پختونخوا میں ہوں, کہیں بھی ہوں, ہاسپٹلز میں, تعلیم میں, صحت میں, روزگار کے مواقع, ایگریکلچر میں, دیر ملٹیپل پروجیکٹس ان پہ کام چھوٹے لیول پہ اور بڑے لیول پہ بھی کیا جاتا ہے. اور نیشنل لیول میں تو آپ کے حال میں آپ کے سامنے ہے کہ جو ایس آئی ایف سی ہے, اس کے اندر جو فوج اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے حکومت کی اعانت مدد کرنے کا, دیٹ از آلسو ڈائریکٹڈ ٹورڈز امپروونگ دی اکنامک کنڈیشن اینڈ فیسیلیٹیٹنگ دی پیپل آف پاکستان. اور پھر یہ جو ابھی آپ نے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں, ہر بار آپریشنز کی بات کرتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی بات کرتے ہیں, تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ چاہے وہ فتنہ الخوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں, چاہے ہم بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ترقی کے دشمن ہیں, یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں دائمی امن قائم ہو. بیکاز وداؤٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی دیر کین ناٹ بی اینی اکنامک پراسپیرٹی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا ہے کہ ایک محفوظ پاکستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. تو ہماری یہ جو ہر روز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, جو شہادتیں ہیں, قربانیاں ہیں, they are directed towards the stability and prosperity. And more than that, اگر اس سے بھی آپ آگے دیکھیں تو یہ جو آپ دیکھتے آ رہے ہیں, میڈیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ پاک فوج ایک بڑا اہم رول, ایک معاونت کا رول جو اللیگل اسپیکٹرم ہے اس کے خلاف بھی ادا کر رہی ہے. وہ جو میں نے بات کی ٹیرر کرائم نیکسس کی, جو استحصالی مافیا ہے, کیونکہ مضبوط انتظامی ڈھانچوں کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی. So we are fully committed in that and we put our best efforts گورنمنٹ کے ساتھ مل کے